اچھا جی، ڈپلیکیٹ اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا. کیا کہا؟ ڈپلیکیٹ. اچھا، یہ جو ایڈوائزر ہے یہ میں نے یہاں سے آ کے چلایا ہے. پہلے ٹاپ ایکٹیویٹی پہ آیا ہوں، ایسے ہی ہے. پرفارمنس پہ آیا ہوں، وہاں پہ ٹاپ ایکٹیویٹی پہ آیا ہوں، اور جس پہ اسٹیٹمنٹ پہ لوڈ ہے اس اسٹیٹمنٹ جو نمبر 1 اسٹیٹمنٹ یہی آ رہی ہے نا، اس پہ لوڈ ہے، اس پہ کلک کیا اور میں نے ایڈوائزر چلا دیا. دوسرا اس نے کہا تھا کہ ایس کیو ایل ایڈوائزر کو آپ اسٹیٹمنٹ کا سیٹ بنا کے پاس کر سکتے ہو. ملٹیپل اسٹیٹمنٹ آپ چاہتے ہو کہ یہ 4-5 اسٹیٹمنٹ کا سیٹ بنا لوں، ان کو چیک مارک کریں، اس کو مارک کریں، اس کو مارک کریں، اس کا سیٹ کریٹ کر لیں. کریٹ ایس کیو ایل ٹیوننگ سیٹ، اور سیٹ بنا کے اپنے پاس رکھ لیں. اور اس کے بعد جو ایس کیو ایل جو ٹیوننگ ایڈوائزر کو کیا پاس کریں، کٹھی 2-3 اسٹیٹمنٹ پاس کر دیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ایس کیو ایل پروفائلنگ. اس پہ کٹھی بھی امپلیمنٹ کر دے گا. ہاں جی، کٹھی بھی کر دے گا. سورس ہے نا، اس کو آپ جیسے مرضی پاس کریں گے. اس نے کہا تھا کہ اکیلی اسٹیٹمنٹ جو ٹاپ ایکٹیویٹی سے بھی آپ پاس کی آپ کر سکتے ہیں، اور سیٹ بنا کے بھی پاس کر سکتے ہیں. اچھا، اس لنک پہ آئیں. بعض دفعہ کیا ہوتے ہیں ڈیولپر، اگر میں نے لکھی ہے سلیکٹ اسٹیرک فرام ای ایم پی اے کی لائن پہ، اس نے لکھی ہے سلیکٹ اسٹیرک انٹر فرام ای ایم پی. اچھا، تیسرے نے لکھی ہے سلیکٹ اسٹیرک کی بجائے سارے کالم لکھ دیے. اب اوریکل کے لیے یہ تینوں اسٹیٹمنٹ کیا ہیں؟ سیم، لیکن اس کو الگ الگ وہ سمجھے گا کیونکہ ٹیکسٹ فرق ہے. تو ہمیں ایسی اسٹیٹمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ڈپلیکیٹ اسٹیٹمنٹ جس سے ڈیٹا ایک ہی لیا جا رہا ہے اور اسٹیٹمنٹ کا ٹیکسٹ فرق ہے. ہونا کیا چاہیے؟ اسٹیٹمنٹ تمام جو ہے وہ ایک ہی سینٹر ایک ہی طریقے سے پاس کریں، تو کیا ہوگا؟ وہی اسٹیٹمنٹ جو میموری میں چلی جائے گی وہی ری یوز ہوگی. ادروائز کیا ہوگا؟ 3 اسٹیٹمنٹ ڈفرنٹ انداز سے لکھی گئی ہیں اور ڈیٹا ایک ہی دفعہ اور ڈیٹا بھی سیم لیا گیا ہے، تو اس اسٹیٹمنٹ کا پلان تو 3 دفعہ بنے گا نا. ہونا کیا چاہیے؟ پلان ایک دفعہ بننا چاہیے اور وہی پلان سب یوز ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. تو ایسی اسٹیٹمنٹ کو پکڑنا ہے. کون سی اسٹیٹمنٹ؟ ڈپلیکیٹ اسٹیٹمنٹ ہے. یہ کیا ہے؟ ڈپلیکیٹ ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ. یہ کچھ یہ والی کہہ رہے ہیں یہاں پہ، اس کی اپنی کوئی انٹرنل ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ اگر آپ کی ڈی بی پروڈکشن میں آپ کی چل رہی ہوگی تو ڈفرینٹ ڈیولپر کیوری لکھیں گے. اگر آج آپ نے کیوری لکھی ہے اس سے وہ وہی ڈیٹا لے رہے ہیں، مہینے بعد آپ وہی کیوری دوبارہ لکھ رہے ہیں، ڈیولپر کو تو نہیں پتا، بھول جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ڈپلیکیٹ اسٹیٹمنٹ ہوگی نا. تو پھر ڈی بی اے کو یہاں سے پتہ لگ جائے گا کون سی اسٹیٹمنٹ جو ہے ڈپلیکیٹ ہے. تو یا تو ڈپلیکیٹ اسٹیٹمنٹ کو ختم کرائیں، ڈیولپرس کو وارن کریں کہ بھائی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہیں ڈپلیکیٹ ہیں، ان کو ختم کریں. جہاں مطلب کہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ اگر 10 جگہ پہ یوز ہو رہی ہے تو وہ ایک ہی یوز ہونی چاہیے. اگر سلیکٹ اسٹیرک فرام ای ایم پی لکھا جا رہا ہے تو یہی پیٹرن 10 جگہوں پہ یوز ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہی ڈیٹا لینے کے لیے ہر ڈیولپر اپنے رپورٹ میں ڈفرنٹ یوز کر رہا ہے، لیکن اوریکل کے لیے اسٹیٹمنٹ ڈفرنٹ ہے. تو ایسی اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو ڈپلیکیٹ ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ میں لکھنا ہے. یہ ابھی سیکوئل پلس میں ہم اسٹیٹمنٹس لگائیں تو ادھر آ جائے گی جی. سیکوئل پلس پہ لگائی گئی 2-4. ہاں یہ دیکھیں نا، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو، یہ اس نے ایگزامپل دی بھی ہوئی ہے. یہ کہتا لائک اگر میں یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کوئی ایکس آبجیکٹ آئی ڈی. اب ایکس کیا ہے؟ بیسیکلی اب اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے سب کچھ سیم ہے، صرف آئی ڈی کا فرق ہے. تو اس کے لیے ڈپلیکیٹ آ رہی ہے، وہ بھی بتا دے گا آپ کو، جس میں سب کچھ سیم ہے لیکن صرف خالی کیا چینج ہو رہا ہے آپ سے. ہاں تو اگر میں یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں،
ڈفرینٹ ہو گئی نا. یہ اسٹیٹمنٹ میں نے پاس کی ڈفرینٹ انداز سے. تو یہاں پہ جب تک وہ اس کا ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرے گا اب تک تو اس پہ نہیں آئیں گی, کچھ دیر بعد اس پہ یہاں پہ آئیں گی. فوراً تو یہاں پہ بھی نہیں آپ کو دے گا جب تک وہ آپ کو آ گئی ہے, فوراً ہی آ گئی. یہ دیکھیں یہ کوئی پہلے بھی پڑھی ہوگی, فوراً نہیں آئی, پہلے بھی پڑھی. ابھی تو یہ آئی ہی نہیں. یہ دیکھیں اسٹیٹمنٹ کا ٹیکس یہ کہہ رہا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ دیکھیں وہاں پہ دکھا رہا ہے لیکن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہ دیکھیں. تو یہاں پہ آپ کو فائدہ ہو گیا نا, اس نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ ڈپلیکیٹ اسٹیٹمنٹ ہے. تو کیا حل ہے اس کا؟ حل کیا ہے اس کا؟ ڈیولپر کو بتائیں گے بھائی یہ اسٹیٹمنٹ یہ 4 جگہ ایک ہی جگہ کیوں یوز ہو رہی ہے, ان سب کو ایک کرو. ایس کیو ایل ایکسیس ایڈوائزر, جیسے ایس کیو ایل ٹیوننگ کا ایڈوائزر ہے نا اسٹیٹمنٹ کا, ویسے جب ایس کیو ایل ٹیوننگ ایڈوائزر جب کال ہوتا ہے نا تو اس کو بھی کال کرتا ہے. کب کال کرتا ہے؟ نمبر 1 پہ تو وہ اسٹیٹس کو چیک کرتا ہے نا, نمبر 2 پہ اس کی پروفائل, نمبر 3 پہ ایکسیس پاتھ. ایکسیس پاتھ میں اس روٹ کو چلاتا ہے, ایس کیو ایل ایکسیس ایڈوائزر کو چلاتا ہے, کیونکہ اس میں بیسیکلی وہ پاس کرتا ہے کہ اس پہ انڈیکس ہونا چاہیے نہیں, یعنی کہ اس پہ انالیسس کر کے اسٹیٹمنٹ کو پاس کرتا ہے اس کے اندر اس پہ کس کالم پہ انڈیکس ہونا چاہیے. تو یہ آپ کو ریکمنڈیشن دیتا ہے. حالانکہ یہ سارے ٹول جو ہیں ویسے تو میں نے آپ کو بتایا تھا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اوریکل ہمیں کہتا تو ہے کہ آپ کیا کریں, ایس کیو ایل ٹیوننگ ایڈوائزر چلا لیں. ہم نے دیکھا بھی ہے, چلایا بھی ہے. ہم وہ ٹاپ ایکٹیویٹی پہ گئے, اس کو چیک مارک کیا, ایس کیو ایل ایڈوائزر چلایا, اس نے 4 سٹیپس اندر کیے ہوں گے. اس نے اگر ضرورت پڑنے پہ اس کے اگلے کو بھی کال کیا, کون سا؟ یہ والا ایس کیو ایل ایکسیس ایڈوائزر. یہ کام ہم نے مینول کیا نا. آپ کو پتا ہے کہ 10G سیلف ٹیون ڈیٹا بیس ہے. جب ڈی بی ہر گھنٹے بعد جو ایم مون جو ہے بیک اینڈ پروسیس جب سنیپ لیتا ہے تو اس کے بعد ADDM ٹول چلاتا ہے. میں نے کیا بات ہے سر, ہر گھنٹے بعد کیا ہوتا ہے جو ریپوزیٹری میں سنیپ رکھا جاتا ہے, جب سنیپ رکھا جاتا ہے, جب لاسٹ 2 اسٹیٹس کو لیتے ہوئے ADDM ٹول چلتا ہے, آٹومیٹڈ انہانسمنٹ. ٹھیک ہے, وہ ایک ٹول چلتا ہے. وہ جب ٹول چلتا ہے تو وہ ان سب ایڈوائزر کو کال کرتا ہے. ایس کیو ایل ٹیوننگ ایڈوائزر کو کال کرتا ہے. جب ایس کیو ایل ٹیوننگ ایڈوائزر کال ہوگا تو اس کے اندر یہ بھی کال ہوگا. ٹھیک ہے, میموری ایڈوائزر ڈفرینٹ ایڈوائزر کال کر کے اپنی ریکمینڈیشنز مین پیج پہ, جو ہوم پیج ہے اس کا, EM کا ہوم پیج ہے نا اس کا, نیچے آپ کو جو ADDM کی فائنڈنگز ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہے. یہ اس اسٹیٹمنٹ میں یہ مسئلہ ہے, اس کو یہ کر لو, یہ کر لو. آپ کو یہ سارے کام خود ہی کرتا ہے. یعنی کہ یہ تو میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ خود سے جا کے اسٹیٹمنٹ کو ٹاپ ایکٹیویٹی میں پکڑنا اور اس پہ چیک کر کے ٹیوننگ ایڈوائزر چلانا, یہ مینول سٹیپ ہے. لیکن 10G بائی ڈیفالٹ یہ سارے سٹیپ آٹومیٹک کرتا ہے.
جی جو وہ آپ کا مین پیج ہے اس کے اندر آپ کو جو ADDM فائنڈنگ کرتا ہے وہ ساری اس مین پیج پہ آ جاتی ہے، اور DBA کو اس مین پیج کو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے جس پہ سب کچھ دیا ہوا ہے، پوری ڈیٹا بیس کی پرفارمنس کے نظر آ رہی ہے آپ کو اس کے اندر۔ یہاں پہ آپ کو دے گا جس میں آپ کو کہے گا کہ ان اسٹیٹمنٹس میں ایریا میں مسئلہ ہے، آپ ان کو ٹیون کریں۔ اچھا اگر چاہیں تو یہ جو سارے جو ایڈوائزر ہیں یہ آٹومیٹک چلتے ہیں، کب چلتے ہیں؟ جب ADDM چلتا ہے۔ اور ADDM کب چلتا ہے؟ جب وہ ہر گھنٹے بعد MON جو ہے سنیپ لیتا ہے ڈیٹا بیس کا، اور وہ سنیپ لے کے کہاں اسٹور کرتا ہے؟ ڈیٹا بیس ریپوزیٹری کے اندر، آٹومیٹک ورک لوڈ ریپوزیٹری۔ جب وہ اس پہ ڈیٹا آتا ہے تو لاسٹ 2 اسٹیٹسز کو دیکھتے ہوئے، اور پھر وہ کیا ADDM کا ٹول چلتا ہے، وہ آگے ایڈوائزر کو کال کرتا ہے۔ اور وہ کون سے ایڈوائزری ہیں؟ اگر آپ یہاں پہ آئیں ایڈوائزر سینٹرل، ان کو کال کرتا ہے۔ یہاں سے آ کے اگر آپ مینول چلانا چاہتے ہیں وہ بھی چلا سکتے ہیں، ان ایڈوائزر کو مینول بھی کال کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میموری ایڈوائزر، MTTR ایڈوائزر، سیگمنٹ ایڈوائزر، SQLSS، یہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو ان ڈیٹیل بتایا، SQL ٹیوننگ ایڈوائزر، جس کے اندر اس کو بھی کال کرتا ہے SQL ایکسیس ایڈوائزر کو۔ تو یہ وہ سارے جو ہیں یہ سارے ٹول آٹومیٹک کال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاسٹ جو ابھی ہم نے چلایا تھا ایڈوائزر، SQL ٹیوننگ ایڈوائزر، جو یہاں پہ آ رہا ہے اس ٹائم پہ چلا ہے۔ اور اب دیکھیں کچھ ایڈوائزر آٹومیٹک ہی چلا رہا ہے، جیسے یہ دیکھیں سیگمنٹ ایڈوائزر اس نے آٹومیٹک چلایا، دیکھیں میں نے نہیں چلایا نا، یہ میں نے تو خالی یہ چلایا مینول، یہ اس نے آٹو چلایا، آٹو اسپیس ایڈوائزر، جو کہ چلا ہے 7:21 پہ۔ پھر ADDM چلا ہے آپ کا اس ٹائم پہ، سارا بتا رہا ہے آپ کو۔ مینیجنگ میموری کمپوننٹس۔ اچھا جی جو 10G ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ سیلف ٹیون ڈیٹا بیسڈ ہے، اس کا آپ نے یہاں پہ دیکھ بھی لیا کہ جو جس اسٹیٹمنٹ میں مسئلہ ہوتا ہے وہ تو ADDM کے تھرو آپ کو اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے، اس سے آپ اسٹیٹمنٹ کو ٹیون کر لیتے ہیں۔ اچھا اب آگے بات آتی ہے، وہ تو اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ کس اسٹیٹمنٹ پہ انڈیکس ہو، کیا اسٹیٹمنٹ کا ٹیکسٹ چینج کریں یا اس کی SQL پروفائل کریٹ کریں، وٹ ایور جو بھی آپ کو ریکمنڈیشن دے گا وہ تو ہم امپلیمنٹ کر دیں گے۔ اب آتی ہے، یہ تو اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہو گئی نا، اب آتی ہے کہ میموری کی ٹیوننگ۔ تو 10G جو ہے میموری کی کمپوننٹ کو کیسے مینج کرتا ہے؟ 10G کے اندر آپ کو پتا ہے کہ SGA کے اندر جو اوریکل انسٹنس ہے اس میں 2 ہی مین ایریاز ہیں، SGA اینڈ بیک گراؤنڈ پروسیس ہے۔ تو SGA میں کیا آ جاتا ہے؟ بفر کیش آ جاتا ہے، لاگ بفر اینڈ شیئرڈ پول آ جاتا ہے۔ اب یہ جو کمپوننٹ ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ ایک DB کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کرنٹ سرور کے ورک لوڈ کو دیکھتے ہوئے ہمیں کیسے پتہ لگے کہ شیئر پول کا سائز کتنا ہو، ڈیٹا بیس بفر کا سائز کتنا ہو، لاگ بفر کا سائز کتنا ہو، لارج پول کا سائز کتنا ہو۔ یہ DB کے لیے ٹینشن ہے، ایک اس کا پراپر سائزنگ، اس کی پراپر سائزنگ کو کنفیگر کرنا 10G سے پہلے DBA کو کافی سرور کو ورک لوڈ کو دیکھتے ہوئے کافی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے پڑتی ہے، جبکہ 10G میں یہ چیز سیلف ہو گئی ہے۔ 10G میں یہ اوریکل 10G خود ہی ان کو ہینڈل کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ کرنٹ ورک لوڈ کو دیکھتے ہوئے وہ اگر چاہے تو شیئر پول کا سائز کم کر دے، بفر کیسے کا سائز بڑھا دے۔ اگر شیئر پول کا سائز کم ہے تو بفر کیسے کا سائز کم کر دے اور شیئر پول کا سائز زیادہ کر دے۔ تو یہ آٹو سائز چینج ہو رہے ہیں، آٹو سائز جو ہے نا آٹو سائز ہے، اس کانسیپٹ کو ہم بولیں گے آٹومیٹک شیئر میموری مینجمنٹ۔ یعنی کہ اس میں آپ کو یہ بتانا ہی نہیں ہے کہ شیئر پول کا سائز کتنا ہو، بفر کا سائز کتنا ہو، لارج پول سائز کتنا ہو، یہ اوریکل طے کرے گا کہ مجھے ورک لوڈ کو دیکھتے ہوئے کتنا کیا سیٹ کرنا ہے۔ آپ کو صرف SCA کا سائز بتانا ہے، آپ کو صرف ایک پیرامیٹر کا سائز بتانا ہے، بقایا سارے پیرامیٹر جو ہے وہ سیلف ٹیون کرے گا۔ تو اس کانسیپٹ کو بولتے ہیں آٹومیٹک شیئر میموری مینجمنٹ، اور اوریکل ریکمینڈ بھی کرتا ہے، اور اس میں سمپلیفائی مینجمنٹ، اس میں enable to specify the total SCA memory through one
یعنی کہ اس میں صرف ایک پیرامیٹر کے تھرو آپ ٹوٹل ایسے کا سائز بتا دیتے ہیں اور یہ فیچر انیبل ہو جاتا ہے. صرف آپ کو ایک پیرامیٹر